بلوغ المرام کی کلاس ہم نے شروع کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم پڑھ رہے تھے اور سلام پھیر چکے ہیں۔ اب سلام کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ بالخصوص ہم اہل الحدیث حضرات کے متعلق یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے۔ دیکھیے گا بھائیو، یہ ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو دعا پڑھی ہم وہی پڑھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جیسے کہا، جہاں کہا، جس ترتیب سے کہا تو ویسے ہی وہیں پر اسی ترتیب کے ساتھ وہ کام کیا جائے تو اسی کا نام دین ہے۔ میرے نبی نے دعائیں پڑھی، یہ والی دعائیں۔ اچھا، یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے باقاعدہ طور پر اور امام صاحب دعا کرتے ہیں اجتماعی، کچھ لوگ فرض کے بعد کرتے ہیں، کچھ سنتوں کے بعد کرتے ہیں، تو دیکھیے گا بھائی، ایک سمپل سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ دعا کرنا ایک اچھا عمل ہے، ایک عبادت ہے۔ تو عبادت اسی طرح کی جانی چاہیے جیسے نبی نے کی۔ اگر ہم میتھڈ اور طریقے کو جدا کریں گے، الگ سے کریں گے، تو اسی کا نام بدعت ہوتا ہے۔ دین میں ایک نیا کام، ایک نئی چیز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض نماز کے بعد باقاعدہ جیسے ہمارے ایک روٹین ہے، اس روٹین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ الفاظ ثابت ہیں، لیکن یوں ہاتھ اٹھا کر اور پیچھے مقتدی بھی، اور اس کو باقاعدہ طور پر عین دین سمجھنا، اور جو لوگ نہیں کرتے تو ان کے اوپر ایک آبجیکشن اور اعتراض کرنا، یہ غلط ہے۔ تو یہ اذکار، یہ دعائیں بڑی اچھی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، لہٰذا ہمیں خالص کو لینا چاہیے، کسی بھی ملاوٹ سے پاک چیز کو کوشش کر کے حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ہم دوسری چیزوں میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی دودھ ہمیں خالص ملنا چاہیے، اسی طریقے سے باقی چیزیں ہمیں خالص ملے، کوئی ملاوٹ والی چیز نہ ہو۔ دین میں بھی ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو خالص دین ہے وہی ملے، اور خالص دین نماز کے بعد جو اذکار ہیں وہ یہ ہیں، یہاں سے آپ کو ملیں گے۔ آج ہم نے پڑھنی حدیث نمبر 319۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان یتعوذ، وہ پناہ مانگتے تھے، بہن، ان کے ساتھ، دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں ان سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، یقیناً میں پناہ پکڑتا ہوں تیرے ساتھ، من البخل، بخل سے، واعوذ بک، اور یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیرے ساتھ، من الجبن، بزدلی سے، وَأَعُوذُ بِكَ، اور یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیرے ساتھ، من ان، اس بات سے کہ اُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، میں گھٹیا ترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیرے ساتھ دنیا کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیرے ساتھ قبر کے عذاب سے۔ رواہ البخاری، یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے۔ یہ عبارت میں کچھ پرنٹ کی غلطیاں ہیں، تو پیچھے بھی ایک حدیثات گزری تھی، ادھر بھی یہ ان رسول اللہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ نہیں بلکہ رسول اللہ ہے، تو لہٰذا بھائی اسی کی طرف مطلب دھیان رکھیں کہ جو عربی قواعد ہیں میں نے اسی کے مطابق پڑھنا ہے، یہاں جو لکھا اس کے مطابق میں نے نہیں پڑھنا۔ تو اس حدیث میں یہ چند چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر ریگولرلی ہر نماز کے بعد پناہ پکڑتے تھے، اور بڑی اچھی دعا ہے۔ بخل کسے کہا جاتا ہے؟ بخل کی جو تعریف اور ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، ایک جگہ پیسہ لگانے کی ہے لیکن بندہ پھر بھی وہاں پر پیسہ لگاتا نہیں ہے۔
اس کو کہتے ہیں بخل۔ ضرورت ہے بچوں پر خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، لباس کے متعلق، خوراک کے متعلق، بچوں کے اسکول وغیرہ، تعلیم، یہ ساری چیزیں جہاں شریعت کہتی ہے کہ یہاں پر خرچ کیا جائے، وہاں پر خرچ نہ کرنا بخل کہلاتا ہے۔ اور جہاں کہیں شریعت نے پابند کیا وہاں پر خرچ نہ کرنا، یہی اصل ہے۔ شریعت نے فل سٹاپ لگایا کہ یہاں پر پیسہ نہیں لگانا۔ اور کچھ لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، فضول خرچی ویسے ہی پیسہ اڑاتے ہیں۔ ایک ہے اسراف، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسراف کا معنی ہے چیز لگ 10 روپے رہے ہیں اور بندہ 20 لگا رہا ہے، اور فضول خرچی اس کو کہا جاتا ہے جس کا سرے سے کوئی فائدہ ہو ہی نہ، ایسے ہی پیسے اڑانا، دولت کو ایسے ہی اڑاتے جانا، اس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بھی یاد رہے، بخل صرف مال کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی، وہ بندہ آگے وہ صلاحیت کسی کو نہیں سکھاتا، بخل کرتا ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وہ آگے کسی کو منتقل نہیں کرتا، بخل کرتا ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایبیلٹیز سے نوازا ہے، چاہیے یہ کہ یہ دوسروں کو سکھائے، منتقل کرے، نہیں کرے گا تو یہ بخیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بخیل کا تذکرہ بھی کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے، سب سے بڑا بخیل ترین انسان یہ ہے۔ سب سے بڑا بخیل انسان، میرا نام جس کے سامنے ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے، یہ سب سے بخیل انسان ہے۔ دوسرا جبن، ایک ہے بندہ شجاع ہو، بہادر، اس میں بہادری ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو برعکس چیز ہے، بزدلی، یعنی کسی جگہ ایک بات کرنی چاہیے لیکن یہ بندہ خوف، ڈر، اس کی وجہ سے نہیں کر پاتا، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے۔ حکمت عملی اور چیز ہے، وہ ایک الگ سی چیز ہے، لیکن بزدلی یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، گھٹیا ترین عمر کی طرف لوٹائے جانے کا مطلب ہے کہ بندہ ادھیڑ عمر میں اس قدر چلا جائے کہ ہر کام میں دوسروں کا محتاج بن جائے۔ ٹوائلٹ جانا ہے دوسرے کا محتاج، کھانا کھانے میں دوسرے کا محتاج، کپڑے چینج کرنے میں دوسرے کا محتاج، کوئی چیز بتانے میں، لے آنے میں دوسروں کا محتاج۔ اللہ کے نبی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ دعا سیکھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ دنیا کا فتنہ بالکل واضح ہے اور قبر کا عذاب بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت